الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام و حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ولولہ انگیز خطاب مجھ سے پیشتر آپ نے سماعت فرمایا، اور ان سے پہلے سوالات و جوابات کی ایک عظیم نشست سے آپ نے بہت سارے مسائل سیکھے اور استفادہ کیا۔ مجھے حکم تھا کہ میں 11:15 بجے تک یہاں پر آ جاؤں، لیکن جوش خطابت اور نعروں کی گونج نیچے تک آ رہی تھی، اس سے مجھے محسوس ہوا کہ آپ سننے کے لیے بے قرار ہیں، وہ سنانے کے لیے، تو میں نے قصداً آنے میں تھوڑی سی تاخیر کر دی، اور میں نے سوچا کہ مختصر سی گفتگو میں کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ہو سکتا ہے کہ نہا خانہ دل کے اندر کوئی بات اتر جائے اور زندگی کے کل کے نکلنے والے سورج میں ہماری زندگی ایک انقلابی زندگی بن جائے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ گناہوں کے سیلاب نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ نہ جوانوں کی جوانی محفوظ ہے، نہ ادھیڑ عمر کی وہ عمر محفوظ ہے، بلکہ برائیوں کا سیلاب اس طرح سے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے کہ کیا شادی شدہ اور کیا غیر شادی شدہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پابندیوں کی ساری زنجیریں انسان توڑ کر وحشی جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے۔ شاید یہ ایسا کوئی گناہ ہو جو سوسائٹی کے اندر پنپ نہ رہا ہو، اور شاید ہی کوئی غیرت مند باپ
گناہوں کے سیلاب کی وجہ سے اپنی اولاد کے لیے بے چین اور بے قرار نہ دکھائی دیتا ہو۔ اسلام اللہ کا وہ پسندیدہ دین ہے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئوں کو بھی گناہوں سے نکالنا جانتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شراب پینے کا جب کوئی عادی بن جائے تو اسے نمازیوں کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا، شرابیوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔ جوا کھیلنے کا اگر کوئی عادی ہو جائے تو جواڑیوں کے ساتھ اسے اچھا لگتا ہے۔ ڈرگز کا اگر کوئی عادی ہو جائے تو ڈرگز پینے والوں کے ساتھ اسے اچھا لگتا ہے۔ زنا کرنے کا کوئی عادی ہو جائے تو برائیوں کے اڈوں پر اسے اچھا لگتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنا انسان گناہ زیادہ کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی نیکوں سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، یا نیک لوگ اسے اپنے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی گنہگار، سیاہکار، زناکار، سود خور اگر کسی محفل میں آ جائے تو آدمی کنی کاٹ کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں اس ڈرگز کے عادی کی بنیاد پر ہمارا شمار بھی لوگ اس کے ساتھ کرنے نہ لگ جائیں۔ لیکن میرا پروردگار اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنہگاروں کو چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ اللہ ایسے گنہگاروں سے بھی محبت فرماتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کو گناہوں کے دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوسائٹی کا ڈرگز استعمال کرنے والا سوسائٹی کی نظروں سے گر جایا کرتا ہے، شراب پینے والا شراب پینے کی وجہ سے سوسائٹی کے کریم لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ یہی حال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بڑے بڑے گناہوں میں زندگی گزارنے والے انسانوں کا ہوتا ہے۔ ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے، ہم تو اتنے پاپی ہیں کہ شاید اچھا معاشرہ ہمیں قبول نہ کرے۔ عالم دیکھتا ہے تو گنہگار کی حیثیت سے اسے دیکھتا ہے، متقی دیکھتا ہے سیاہکار کی حیثیت سے دیکھتا ہے، پرہیزگار دیکھتا ہے پاپی کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ اگر وہ نکلنا چاہے بھی تو سوسائٹی اسے نکلنے نہیں دیتی، اسے اگنور کرتی ہے، اسے نظر انداز کرتی ہے۔ لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کیسا بھی امتی ان کا کیوں نہ ہو، میرے آقا اسے ضائع ہونا نہیں دیتے اور ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، تو اپنے گنہگار امتی کو مزدہ سناتے ہیں۔ اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے بندے، میں تجھے ایک نسخہ عطا کرتا ہوں، اگر تو اس نسخے کو اپنا لے تو زندگی بھر کے کیے ہوئے سارے گناہوں کا وہ تیرے لیے نجات کا سبب بن جائے گا اور چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ مجھے آج آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ عبادت کے ذریعے انسان ولی بنتا ہے، ریاضت کے ذریعے انسان ولی بنتا ہے، تلاوت کے ذریعے انسان ولی بنتا ہے۔ آپ نے آج تک یقیناً سنا ہوگا کہ کثرت نوافل کے ذریعے بندہ ولی بنتا ہے، آج تک آپ نے سنا ہوگا کثرت حج کی بنیاد پر انسان ولی بنتا ہے، آپ نے آج تک سنا ہوگا کثرت تلاوت کی بنیاد پر انسان ولی بنتا ہے، آج تک آپ نے سنا ہوگا کثرت زکوٰۃ کی بنیاد پر انسان اللہ کا ولی بنتا ہے، آپ نے آج تک سنا ہوگا والدین کی خدمت کی بنیاد پر انسان ولی بنتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایسے 4 واقعات سناؤں گا جس سے آپ محسوس کر سکیں گے کہ اللہ کے وہ بندے جن کی زندگی گناہوں میں گزری اور جن کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ان گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہونے کے باوجود وہ کون سا عمل انہوں نے کیا جس کی وجہ سے ولایت کے اونچے مقام پر اللہ نے انہیں پہنچا دیا۔ یہ نہیں کہ نیک بنا دیا بلکہ ولایت کے اونچے مقام پر پہنچا دیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سود بہت بڑا گناہ ہے، انٹریسٹ بہت بڑا گناہ ہے، سود خور کے حوالے سے سخت وعیدیں آئی ہیں، اور سود خوروں سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رب قدیر جل جلالہ نے سخت احکام فرمائے ہیں۔ آپ ذرا
ذرا سوچیں، زمانے کے اندر سود کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، بیاج کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور سود کھانے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن تاریخ کے اندر ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے جسے دنیا حبیب عجمی کے واقعے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ حبیب عجمی کون تھے؟ سود کا کاروبار تھا، لوگوں سے سود وصول کرتے تھے، سود پر پیسہ دیتے تھے، اور ان کی عادت تھی جب کسی کو سود دیتے تھے تو سود کا پیسہ لینے کے لیے، بیاج لینے کے لیے، انٹریسٹ لینے کے لیے جب کسی کے یہاں چلے جاتے تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے تھے۔ اللہ اکبر، حبیب عجمی جب کسی گلی سے گزرتے تو ننھے سے کھیلتے ہوئے بچے کہا کرتے کنارے ہو جاؤ، حبیب عجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی دھول اڑ کر کے ہمارے چہرے پر آ جائے، جس کی وجہ سے ہم بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ آپ اندازہ لگائیے، حبیب عجمی سود کا کاروبار کرتے تھے، انٹریسٹ کا کاروبار کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک شخص کو انہوں نے سود پر پیسہ دیا تھا۔ جب اس کے گھر پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے تقاضے کے لیے جب دروازے پر دستک دی، وہ شخص گھر پر موجود نہیں تھا، اس کی بیوی گھر میں موجود تھی۔ حبیب عجمی نے کہا میں اپنا سود لینے کے لیے آیا ہوں۔ عورت نے جواب دیا میرا شوہر اس وقت گھر پر نہیں ہے، وہ تمہارے سود کے انتظام کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کمائی کے لیے گیا ہے، محنت و مشقت کے لیے گیا ہے، وہ شام تک لوٹے گا، اگر کچھ لے کر آتا ہے تو تمہارے پاس پہنچا دے گا۔ تب حبیب عجمی نے کہا تھا جانتے ہو میری عادت ہے کہ جب میں کسی کے یہاں جاتا ہوں تو بغیر بیاج کے پیسے لیے ہوئے، انٹریسٹ کے پیسے ہوئے واپس نہیں آتا، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو دے دو۔ اس خاتون نے کہا ہاں بکری کا ایک سر موجود ہے جو میرے پاس ہے، اگر تم چاہو تو اسے لے جا سکتے ہو، اس لیے کہ اس کے علاوہ میرے بچوں کو اور میرے کھانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حبیب عجمی نے کہا مجھے وہی دے دو۔ وہ لے کر کے اپنے گھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا اسے پکاؤ تاکہ ہم اسے اچھی طرح سے کھائیں۔ اللہ اکبر، چولہے کے اوپر ہنڈی رکھ دی گئی، اس میں بکری کا وہ سر رکھ دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ایسا محسوس ہوا کہ گوشت تیار ہو چکا ہے، محسوس ہوا کہ کھانا تیار ہو چکا ہے اور ہنڈی میں جو موجود سر ہے وہ پک چکا ہے، تو حبیب عجمی نے اپنی بیوی سے کہا جلدی سے وہ سر لاؤ تاکہ کھا کر کے میں اپنی بھوک کو مٹا سکوں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آپ ذرا سوچیں، وہ جیسے ہی ہنڈی کو نیچے اتار کر اس کے اندر جیسے ہی تلاش کرتی ہیں کہ وہ سر پک چکا ہوگا، لیکن آپ جانتے ہیں ہنڈی میں اس سر کی بجائے پورا خون بن چکا تھا۔ اللہ اکبر، خون کو دیکھنے کے بعد حبیب عجمی کی بیوی نے کہا دیکھو یہ سود کے پیسے کا انجام ہے، تم لوگوں کا خون چوس چوس کر کے سود جمع کرتے ہو، اللہ عز و جل سے ڈرو، پروردگار کا خوف اپنے دل میں رکھو، توبہ کرو۔ حبیب عجمی کی دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ حبیب عجمی نے دل میں خیال پیدا کیا کہ اس وقت روئے زمین پر اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو تابعی ہیں۔ اللہ اکبر، میں جاتا ہوں ان کی محفل میں اور جانے کے بعد ان کے ہاتھوں پہ توبہ کرتا ہوں، اور آج کے بعد میں کبھی سود کا کاروبار نہیں کروں گا، جن کا پیسہ آج تک میں نے لیا ہے اسے میں لوٹا دوں گا، اور اگر یاد نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لوں گا۔ حبیب عجمی اس نیت سے جو اس سے پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے، توبہ کی نیت سے بڑے حضرت حسن بصری کی محفل میں پہنچے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ پر تقریر کر رہے تھے، توبہ پر خطاب فرما رہے تھے، اور خطاب کرتے ہوئے جوش خطابت میں ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو میرا مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے،
چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، چاہے وقت کا حبیب اجمی ہی کیوں نہ ہو، اللہ اگر سچے دل سے وہ توبہ کر لے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حبیب اجمی اس محفل میں موجود تھے، کھڑے ہو گئے، کہا حضور آپ نے کیا فرمایا، دوبارہ فرما دیں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے مولا اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ وقت کا حبیب اجمی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے پھر کہا حضور ایک بار اور فرما دیجئے۔ حضرت حسن بصری کو معلوم نہیں تھا کہ یہی حبیب اجمی ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی حضرت حسن بصری نے تیسری مرتبہ فرمایا اللہ عز و جل سچی توبہ کرنے والے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ حبیب اجمی ہی کیوں نہ ہو۔ حبیب اجمی آگے آئے، حضرت حسن بصری کا ہاتھ پکڑا، کہا حضور میں ہی وقت کا ناکارہ انسان اور مشہور زمانہ سود خور حبیب اجمی ہوں، میں توبہ کی غرض سے حاضر آیا ہوں، حضرت میرے لیے دعا کر دیں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں سچے دل سے آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سود کا کاروبار نہیں کروں گا، اور جس کا میں نے سود آج تک لیا ہے اور مجھے یاد ہے میں سب کو ان کا پیسہ لوٹا دوں گا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب العزت جل جلالہ نے حضرت حبیب اجمی کی توبہ کو قبول فرما لی، اور توبہ کی قبولیت کے بعد حبیب اجمی حضرت حسن بصری کی صحبت میں رہنے لگے، ان سے بیعت ہوئے، ان کی شاگردی قبول فرمائی، زندگی کے لمحات گزارنے لگے، یہاں تک حضرت حبیب اجمی کو توبہ کر لینے کے بعد استقامت توبہ کی بنیاد پر اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ وقت کے عظیم ولی کی حیثیت سے دنیا انہیں پہچاننے لگی، دنیا انہیں جاننے لگی، یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ حضرت حبیب اجمی کی زبان اجمی ہونے کی وجہ سے مخارج عربیوں کی طرف پختہ نہیں تھے، اس لیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے جب پہنچے تو اتفاق سے مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، اور مصلی امامت پر حضرت حبیب اجمی موجود تھے اور نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت حسن بصری کے دل میں خیال پیدا ہوا یہ اجمی ہے، اس کی زبان کے اندر پروناؤنس کے سلسلے میں، مخارج کے سلسلے میں عربیوں والا لب و لہجہ نہیں ہے، اور پھر سود سے انہوں نے توبہ کی ہے۔ اللہ اکبر، دل میں تھوڑا سا خیال آیا اللہ اللہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اس تجسس میں تھے۔ بہرحال نماز مکمل ہوئی، نماز کے بعد حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات ہوتی ہے، بستر پر محو خواب ہوتے ہیں، خواب کے اندر جلوہ الہی نظر آیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے کریم میں تیری رضا چاہتا ہوں، ذرا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جس کے کرنے کے بعد تیری رضا مجھے حاصل ہو جائے۔ میرے کریم نے فرمایا اے حسن میں نے تجھے آج مغرب کی نماز کا وقت عطا کیا تھا، اگر تو حبیب اجمی کے پیچھے نماز عطا کر لیتا میری رضا کی دولت تجھے میسر آ جاتی۔ آپ اندازہ لگائیں سود کے کاروبار میں زندگی گزارنے والا اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو مولا اپنی شان کے مطابق اپنے قرب کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جہاں نماز کے ذریعے ولایت ملتی ہے وہاں توبہ کے ذریعے بھی اللہ ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ آج گناہوں میں ڈوبے ہوئے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم سنور بھی گئے تو دنیا قبول کرے گی یا نہیں کرے گی۔ میں کہتا ہوں میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تمہارے استقبال کے لیے تیار ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی اللہ کی طرف اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے نوجوان مسلمانوں، صرف یہ نہ سمجھو کہ سوسائٹی قبول نہیں کرے گی،
اگر ہم سنور گئے تو آپ بس یہ سوچو اگر مولا قبول کر لے تو ساری کائنات قبول کر لے گی۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، آج ہماری سوسائٹی میں شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو سود کا کاروبار کرتا ہو، جو انٹریسٹ کا کاروبار کرتا ہو، جو بیاج کھانے کو اچھا تصور کرتا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ایک اور واقعہ میں آپ کی گوش گزار کروں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں سوچ کی کریکشن ہو جائے۔ بہت سارے نوجوان سنورنا چاہتے ہیں اور میں ان سے بھی کہوں گا جو نماز بہت زیادہ پڑھتے ہیں، جو شریعت کی بہت زیادہ پاسداری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اگر کوئی بگڑا ہوا نوجوان توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جائے، خبردار اسے کبھی تانا مت دینا۔ ہماری سوسائٹی میں تانا دے کر کے کہتے ہیں معاذ اللہ 100 چوبے کھا کر کے بلی حج کو چلی، یہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی سدھر جائے، اگر سیدھے راستے پر آ جائے، اگر گناہوں سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ کو صحیح سمجھتے بھی نہیں اور کہتے پتہ نہیں یہ کتنے دنوں کا مہمان ہے۔ العیاذ باللہ، خبردار جس توبہ کرنے والے سے خدا محبت کرتا ہے تم اس سے نفرت مت کرو، اس لیے کہ میرے کریم نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ آپ ذرا سوچو جس سے خدا محبت کرتا ہے تم اس سے نفرت کیوں کرتے ہو، تم اس سے جھڑکتے کیوں ہو؟ آپ جانتے ہو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن میں کیسے بڑے بڑے پاپی آئے اور توبہ کرنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی شفقتوں کی بنیاد پر کتنے بلند و بالا مقام پر فائز ہو گئے۔ گناہوں کی زندگی میں، گناہوں میں زندگی گزارنے والوں کو سمجھاؤ، انہیں پیار دو، انہیں شفقت دو۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں ان بزرگوں کی صحبت اور ان بزرگوں کی جوتیاں درست کرتے کرتے، جیسے حضور سراج الفقہاء ہیں، حضور مفکر اسلام ہیں، حضور رئیس المفسرین ہیں، ان کی صحبت سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے بہت دیکھا ہے کہ خشیت ربانی پر اور خوف خدا پر جب تقریر ہوتی ہے تو نیکوں کی آنکھوں میں آنسو کم آتے ہیں، گنہگار کی آنکھوں میں آنسو زیادہ آتے ہیں، اس لیے کہ اسے اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اسے اپنے پاپ کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے جانتے ہیں فرمایا گیا جب نیک بندہ کہتا ہے یا اللہ تو میرا مولا جواب میں ایک بار لبیک فرماتا ہے، اور جب گنہگار کہتا ہے یا اللہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب 2 مرتبہ لبیک فرماتا ہے۔ پوچھا گیا میرے مولا گنہگار کے جواب میں 2 مرتبہ لبیک کیوں؟ تو ندا آتی ہے نیک بندے کو تو اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہے، گنہگار کو تو صرف میری رحمت پر بھروسہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں گناہوں میں زندگی اگر گزری ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع کر لو، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ تاریخ کا ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے بتاؤں، دنیا جانتی ہے حضرت بشر حافی کو، اللہ اکبر۔ یہ بشر حافی کون تھے؟ جوانی کی زندگی تھی، شراب کے شوقین تھے، شراب کے نشے میں زندگی گزرا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، شراب کے نشے میں دھت ہو کر، مست ہو کر ایک گلی سے گزر رہے تھے، نشے کا خمار تھا، راستے میں ایک پرچہ پڑا ہوا دیکھا جس پرچے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے، نشے کی حالت میں ہیں۔ خیال آیا میرے رب کا نام اور اس طرح سے زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اس پرچے کو انہوں نے اٹھایا، اس کو معطر کیا، اس پر عطر لگایا، بلندی پر رکھ دیا۔ رات کو سوتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے اے بشر تو نے میرے نام پر عطر لگا کر بلندی پر پہنچا دیا، میں تیرے نام کی خوشبو پوری دنیا میں پہنچا دوں گا۔ اللہ اکبر، حضرت بشر نے توبہ کر لی اور ولایت کے اونچے مقام پر فائز ہو گئے۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا غور کرو۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مایوس مت ہو جاؤ۔ دنیا ٹھکراتی ہے، دنیا کی پرواہ مت کرو۔
آج تک زندگی پاپ میں گزری ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی طرف بڑھ کر کے دیکھو، ایک بالش پڑھو گے اس کی رحمت ایک ہاتھ تمہارے لیے استقبال کو تیار ہے، اور حد تو یہ ہے کہ میرا مولا فرماتا ہے اگر کوئی چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ مجھے بتاؤ اے رسول اعظم کے دیوانوں، پھر کون سی چیز ہے جو خدا کی طرف بڑھنے سے ہمیں روک رہی ہے؟ آج ہر گھر پر مصیبتیں دستک دے رہی ہیں، آج پریشانیوں کے بادل ہر سر پر منڈلا رہے ہیں، آج اطمینان و سکون اور چین کہیں نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور پھر آگے یہ لفظ بتا رہا ہے، یہ الفاظ بتا رہے ہیں ویعفو عن کثیر۔ اللہ اکبر، پیار چھلک رہا ہے، محبت چھلک رہی ہے کہ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں جو میرا مولا یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا غور کرو، اگر ہم یہ سوچیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنے گناہوں کا احتساب کریں، اپنے گناہوں کے بارے میں غور کریں، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایک قطرہ پینے کے بھی ہم حقدار نہیں ہیں۔ ہماری زندگی گناہوں میں اتنی ڈوبی ہوئی ہے، لیکن اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان، ہزارہا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہونے کے باوجود اس نے اپنی نعمتوں سے محروم نہیں رکھا، اس نے اپنی نعمتوں کے دروازے ہم پر بند نہیں کیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں، پروردگار جل جلالہ ہم سے توبہ کا مطالبہ کر رہا ہے، ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں میں تمہیں کامیابی دینا چاہتا ہوں، کامرانی سے ہمکنار کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں کامرانی کے دروازے پر پہنچا دینا چاہتا ہوں، آؤ تمہیں نسخہ عطا کیا جا رہا ہے، کامیابی کیسے ممکن ہے، کامرانی کیسے ممکن ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لعلکم تفلحون۔ تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سب مل کر اجتماعی طور پر اپنے گناہوں سے معافی مانگو، تو ہوگا کیا؟ اللہ ان قریب تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرما دے گا، فلاح اور کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں توبہ کے حوالے سے ایک بہت چھوٹی سی بات لیکن مانوی اعتبار سے بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جس طریقے سے اللہ کے فرمان کو تو نے پیٹ کر دیا تھا، یعنی اللہ کے فرمان کی طرف اللہ کے فرمان کی طرف تیرا چہرہ نہیں تھا، اور رب کا فرمان سنتا اور پیٹ کر کے چلا جاتا، تو اب اس پیٹ کو تو اللہ کے فرمان کی طرف کرنے کی بجائے اللہ کے فرمان کی طرف اپنا چہرہ کر دے، یہی صحیح معنوں میں توبہ ہے کہ مولا تو جو فرمائے گا میں وہ کروں گا، میں آج کے بعد تیری نافرمانی سے بچوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، میں نے شراب کے حوالے سے بتایا، سود کے حوالے سے بتایا، ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں عشق مجازی کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ سوسائٹی میں اس قسم کے گناہ میں اگر کوئی گرفتار ہے تو اگر وہ توبہ کر لے تو مولا کس طرح سے کرم کی نظر فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ توبہ سے پہلے ایک باندی کی محبت میں گرفتار تھے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر قیامت میں مولا نے پوچھا کیا لائے ہو تو عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ کتنے عظیم محدث تھے، لیکن ایک باندی کی محبت میں گرفتار تھی۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد اس باندی سے بات
ہو چکی ہوتی ہے کہ آج تو اپنا جلوہ دکھانے کے لیے آئے گی اور میں جو ہے تیرے گھر کے پاس آ کر ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے، ایک دوسرے کے دیدار کے لیے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے محبت کی بنیاد پر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ عشاء کی اذان ہوگی، لیکن دیکھا کہ سورج نکل رہا ہے تو دل نے کہا اللہ اللہ، یہ کیا میں نے پوری رات ایک عشق مجازی کے اندر، لڑکی کی محبت کے اندر میں نے پوری رات کھڑے رہ کر کے گزار دی۔ عبداللہ قیامت میں اگر مولا نے پوچھ لیا اس ایک رات کے حوالے سے تو میں کیا جواب دوں گا؟ کاش کہ میں یہ پوری رات اللہ کی بندگی میں گزار دیتا تو میرا مولا نہ جانے کتنا اونچا مقام عطا کر دیتا۔ بس اسی وقت دل نے انگڑائی لی، زمین کی آواز پر لبیک کہا اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ نکل پڑے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ نکل پڑے، جا رہے ہیں، تھوڑا سا راستہ کراس کیا، کچھ راستہ انہوں نے طے کیا ہوگا، اتنے میں آپ جانتے ہیں سورج جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ آسمان پر ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہاں تک کہ سورج کی کرنیں اور تپش آہستہ آہستہ زمین پر آ رہی ہے، انسانوں کو جھلسا رہی ہے۔ اتنے میں انہوں نے محسوس کیا کہ ایک بادل کا ٹکڑا اوپر کی طرف آیا، اور اسی موقع پر ایک اللہ کے برگزیدہ بندے ایک طرف سے نکلے اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ ہو گئے۔ دونوں ساتھ چل رہے تھے، بادل کا ٹکڑا دونوں کے سروں پر تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ یہ سوچنے لگے کہ میرے ساتھ جو یہ بزرگ چل رہے ہیں شاید ان کی نیکی کی وجہ سے یہ بادل کا ٹکڑا ہمیں سورج کی گرمی سے بچا رہا ہے۔ کچھ راستہ طے کیا اور اس کے بعد دونوں کے راستے جدا ہوئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب دونوں کے راستے جدا ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ ساتھ بادل کا ٹکڑا چلنے لگا، اس بزرگ کے ساتھ نہیں۔ تو وہ بزرگ آئے، اے عبداللہ ذرا یہ بتاؤ تم کون سی نیکی کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ بادل کا ٹکڑا تمہیں سورج کی گرمی سے بچا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، فرماتے ہیں میرے دامن میں کوئی نیکی تو نہیں، آج میں نے سچی توبہ کی ہے تو مجھے یقین ہے کہ جب اس توبہ کو میرے مولا نے قبول فرما کر مجھے سورج کی گرمی سے بچا لیا ہے تو جہنم کی آگ سے بھی مجھے بچا لے گا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، ذرا محسوس کرو، ذرا سوچو، اپنے رب کی کرم نوازیوں پر قربان ہو جاؤ کہ میرا مولا توبہ کرنے والے بندے کو کس طریقے سے قبول فرماتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت فضیل بن عیاض کی زندگی دیکھو، وقت کی عظیم محدث، وقت کی عظیم امام، کیا پیشہ تھا؟ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، قافلے کو لوٹنا یہ ان کی عادت تھی۔ لوگ ڈرا کرتے تھے اس راستے سے گزرنے کے لیے جس راستے پر حضرت فضیل بن عیاض تشریف فرما ہوتے تھے، لیکن ایک عادت تھی، اور وہ عادت یہ تھی کہ اگر کسی کے پاس زیادہ سامان نہیں ہوتا تھا تو لوٹتے نہیں تھے، اگر صرف خواتین اور بچے ہوتے تھے تو لوٹتے نہیں تھے۔ لیکن ایک اور عادت تھی، جس کا مال لیتے تھے لکھ لیا کرتے تھے، نوٹ کر لیتے تھے، نوٹ کر لیتے تھے۔ جب ایک شخص اپنا بڑا سامان تجارت لے کر قافلے کے اندر شامل ہوا اور جب جانے کی تیاری کرنے لگا تو لوگوں نے کہا اپنی حفاظت کا انتظام بھی کر لو، تمہیں معلوم ہے کہ تم جس راستے سے گزرو گے فضیل بن عیاض وہاں پر تاک لگا کر کے بیٹھتے ہیں، اور جب کوئی گزرتا ہے تو اس قافلے کو لوٹ لیتے ہیں، اگر تم بھی گئے تو شاید تمہارا قافلہ بھی، تمہارا سامان بھی لوٹ لیں، تو ذرا تم سنبھل کر کے جانا، کچھ انتظام کر کے جانا۔ اس قافلے میں شریک ہونے والے تاجر نے کہا میں نے انتظام کر لیا ہے۔ کہا کیا انتظام کر لیا؟ کہا ایک بہت اچھی طرح سے قرآن پڑھنے والے قاری کو ساتھ میں لے لیا ہوں، وہ راستے بھر قرآن پڑھتا رہے گا اور میں اس کے ساتھ چلتا رہوں گا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ اب جب فضیل بن عیاض جہاں پر تاک لگا کر کے بیٹھتے تھے اس جگہ کے قریب جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو قاری قرآن نے پڑھا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ
کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی خشیت اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے لرز جائیں؟ بس یہ آیت کا ترجمہ مفہوم ہے۔ اتنا سننا تھا کہ فضیل بن عیاض جو بالکل گھات میں بیٹھے تھے کہ جیسے ہی یہاں سے کوئی قافلہ گزرے اور میں لوٹ لوں، اسے بھی لوٹنے کا ارادہ تھا، لیکن قاری قرآن کی زبان سے جب یہ آیت سنی لرز گئے اور کہا ہاں ایمان والے کے لیے وقت آ چکا ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے اپنے قلب کو منور و مجلہ کرے۔ رونے لگے اور رونے کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنوں کے نام ان کی فہرست میں موجود تھے اور جتنوں کا سامان انہوں نے لوٹا تھا، سب کا سامان سب کو عطا کر دیا گیا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حصول علم کے لیے نکلے، مسجد نبوی شریف کی طرف نکلے اور وہاں جانے کے بعد درس حدیث انہوں نے حاصل کیا۔ اور جانتے ہیں جب حضرت فضیل کے سامنے کوئی لفظ اللہ کہتا تو فضیل بن عیاض کا وجود کانپنے لگتا، لرزنے لگ جاتا۔ اور جب حضرت فضیل بن عیاض کا وصال ہوا تو دنیا نے کہا آج فضیل اس دنیا سے نہیں گئے، اللہ کا خوف اس دنیا سے چلا گیا۔ وقت کے عظیم ولی بنے۔ آج تک زندگی میں آنے والے مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف جو کچھ بھی ہیں، ہو سکتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے ہو، لیکن اس کریم کی عظمتوں پر قربان جائیے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ کتنی پیاری مثال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ توبہ کرنے والے سے اللہ کس طرح محبت فرماتا ہے، بلکہ توبہ کرنے والے سے میرا مولا کس طرح خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ ذرا اسے سمجھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سفر پر روانہ ہو، اس کے پاس سواری کا سامان بھی ہو، سامان سفر بھی ہو، مثال کے طور پر اس کے پاس اونٹ ہے، اونٹ پر اس نے اپنے سفر کا سامان رکھ دیا اور روانہ ہو۔ بہت غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ اور وہ اپنی سواری کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا، اور جب کافی سفر اس نے طے کر لیا اور جنگل و بیابان سے جب وہ گزر رہا تھا، تھکان محسوس ہوئی، اور تھکان کے بعد اس نے سوچا میں تھوڑا سا آرام کر لوں۔ اس نے جنگل و بیابان کے اندر اپنی سواری کو درخت سے باندھ کر درخت کے نیچے آرام سے سو گیا۔ اب جب آنکھ کھلی سواری غائب، سواری بھی غائب اور سواری پر جو سامان سفر تھا وہ بھی ساتھ میں غائب۔ اب آپ مجھے بتائیے ایسا شخص جنگل کے اندر کتنا پریشان ہوگا، کتنا پریشان ہوگا۔ اب وہ اپنی سواری کی تلاش میں نکلے اور تلاش کرتے کرتے تھک جائے، اور تھکنے کے بعد جب اسے سواری نہ ملے اور اسی جنگل و بیابان کے اندر وہ یہ سوچے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اور تھک کر کے پھر سو جائے، اور اچانک جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کا سامان سفر بھی سامنے اور سواری بھی سامنے۔ سرکار فرماتے ہیں بتاؤ اس مسافر کو اپنا کھویا ہوا اونٹ اور سامان سفر دیکھ کر کتنی خوشی ہوگی۔ صحابہ نے کہا اس کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں جتنی خوشی اس مسافر کو اپنے سامان سفر کو اور سواری کو دیکھ کر ہوتی ہے، اس سے زیادہ توبہ کرنے والے سے میرے مولا کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو مجھ سے دور تھا توبہ کے ذریعے مجھ سے قریب ہو گیا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہماری پریشانیاں، آج ہمارے دروازوں پر مصیبتوں کا دستک دینا، آج طوفان بدتمیزی، آج ہمیں ذلت و رسوائی کے عمیق غار کے اندر ڈالنے کے منصوبے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ غیروں کے منصوبہ سازی ہے، کہیں ہمارے گناہوں کا بھی دخل ہے، کہیں ہمارے پاپ کا بھی دخل ہے، لیکن ابھی غرغرہ، ابھی تک ہمارے حلق کے نیچے روح اٹکی
نہیں ہے، ابھی سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوا ہے، اس لیے سچے دل سے توبہ کر لو۔ اور میرے مولا کی بارگاہ کے اندر، میرے مولا کی بارگاہ میں جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہوں کی وجہ سے ضمیر بوجھل ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے ضمیر پر بوجھ رہتا ہے، گناہوں کی وجہ سے طبیعت کے اندر بڑی عجیب بے قراری ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آنسو بہتے ہیں، جیسے ہی گناہوں کو یاد کر کے انسان اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، ضمیر کا زنگ دھل جاتا ہے، طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے، بے قراری دور ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس سے قبر میں سوال و جواب نہ ہو، محشر کے سوالات و جوابات سے محفوظ ہو جائے؟ میرے آقا نے فرمایا، ہاں عائشہ، وہ ایک بندہ جو اپنے گناہ کو یاد کر کے روئے، اللہ اسے قبر کے سوال سے محفوظ رکھے گا۔ آپ ذرا سوچو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رہو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں گریہ‌وزاری کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہی کے حوالے سے، حضرت ابراہیم ابن ادہم کے حوالے سے، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ گلی کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کے رو رہے تھے، کافی آنسو بہا رہے تھے۔ ایک بزرگ دور سے مشاہدہ کر رہے تھے کہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ نوجوان رو رہا ہے، کافی دیر تک دیکھتے رہے، پھر خیال آیا شاید اس کی کوئی چیز گم گئی ہوگی، اس کی وجہ سے یہ رو رہا ہے، یا کوئی رشتہ دار گم گیا ہوگا، اس لیے اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے رو رہا ہے۔ لیکن کافی دیر تک جب وہ بندہ وہاں سے حرکت نہیں کرتا اور جنبش اس کو نہیں ہوتی، تو حضرت ابراہیم ابن ادہم قریب پہنچے اور ارشاد فرماتے ہیں، نوجوان کیوں رو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے رونے کی؟ عرض کرتے حضور میں کیا بتاؤں، یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھ سے ایک بار گناہ ہوا تھا، اور میں جب آج یہاں پہنچا ہوں تو مجھے وہ گناہ یاد آ گیا۔ کل بروز قیامت اگر زمین کا یہ چپا میرے خلاف گواہی دے گا تو میں اپنے مولا کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اس تصور نے مجھے رلا دیا ہے، میں رو رہا ہوں، بے چین ہوں۔ پتہ یہ چلا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ کو یاد کر کے مسکرانا نہیں چاہیے۔ وہ کتنی اچھی زندگی تھی، وہ جوانی کتنی اچھی تھی جس میں عیش موج کرتے تھے، یونیورسٹی کی لائف، کالج کی لائف۔ نہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ جب بھی یاد کرو، اللہ کی بارگاہ میں پیشی کو بھی یاد کرو، اور اس کریم کی بارگاہ سے امید رکھو کہ پروردگار جل جلالہ اپنے حبیب کے صدقے میں سچی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو جہاں سجدے کے ذریعے ولایت ملتی ہے، روزے کے ذریعے ولایت ملتی ہے، تلاوت کے ذریعے ولایت ملتی ہے، حج کے ذریعے ولایت ملتی ہے، ماں باپ کی دعا کے ذریعے ولایت ملتی ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو میرا مولا اپنے دوستوں میں اسے شامل فرما لیتا ہے اور اسے ولایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں کا عالم تو یہ ہے کہ وہ نیکی کر کے بھی اللہ سے روتے۔ ہم غوث پاک کی یاد مناتے ہیں، بارگاہ غوثیت معاب میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ غوث پاک جو شکم مادر سے ولی بن کر کے جلوہ گر ہوئے، وہ غوث پاک جو شکم مادر سے 17 پارے کے حافظ پیدا ہوئے، وہ غوث پاک جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے جنہوں نے فجر کی نماز ادا فرمائی، وہ غوث پاک جن کی ماں بھی ولیہ، جن کے والد بھی ولی، جن کے نانا بھی ولی، پورا خاندان ولیوں کا خاندان نظر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس کے باوجود میرے غوث پاک کعبۃ اللہ شریف کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اپنا سر کعبے کے دروازے پر رکھ کر کے کہتے ہیں، اے اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر عبد القادر کے گناہ معافی کے قابل نہ ہو تو کل بروز قیامت تیرے نیک بندوں کے سامنے نابینا اٹھانا تاکہ ان کو دیکھ کر میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس غوث پاک کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ دعویٰ ہم کرتے ہیں،
ذرا اس غوث پاک کی زندگی کا جائزہ تو لو. وہ نیکی کر کے روتے تھے, ہم گناہ کر کے کہے لگاتے ہیں. وہ نیکی کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے, اور آج کا مسلمان گناہوں کے دلدل میں ڈوب کر کے بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کے لیے تیار نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سچی توبہ کر لو. آپ مجھے بتاؤ, راتیں تو روز آتی ہیں, ہر رات آپ کی ہماری سب کی گزر جاتی ہے. کوئی رات گزرتی ہے تو کسی کی ٹی وی دیکھنے میں, کسی کی رات گزرتی ہے گپ شپ کے اندر, کسی کی رات گزرتی ہے کہہ کے اندر, کسی کی رات گزرتی ہے موج مستی کے اندر. مجھے بتاؤ, زندگی میں کوئی ایسی رات بھی آپ کی اور ہماری آئی ہے جس میں ساری دنیا سو رہی ہو اور ہم مصلی بچھا کر 2 رکعت پڑھ کر صلاۃ التوبہ اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے مصلی کو آنسوؤں سے تر کیے ہوں؟ کبھی ایسی رات شاید کسی کی آئی ہو. اگر نہیں آئی تو ایک رات ایسی بھی اپنے لیے بناؤ جس رات میں سب سو رہے ہوں اور مصلی بچھا کر آج تک کیے ہوئے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو. یاد رکھو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, سچی توبہ کا امتحان ہوتا ہے. سچی توبہ کرنے والے کا امتحان ہوتا ہے. جیسے ہی توبہ کر کے وہ سیدھے راستے پر آتا ہے تو پہلا امتحان یہ ہوتا ہے کہ دنیا اسے تانا دیتی ہے, ارے کب سے سدھر گیا, اچھا تو نمازی بن چکا ہے, اچھا کب سے بن چکا, اب دیکھتے ہیں کتنے دن تک نماز پر قائم رہتا ہے, ماشاءاللہ داڑھی تو نے رکھ لی, دیکھتے ہیں کب تک تو قائم رہتا ہے, اچھا تو تہجد گزار بن گیا, دیکھتے ہیں کتنی راتیں تو پڑھتا ہے. امتحان شروع ہو گیا. شیطان ورغلائے گا, شیطان مس گائیڈ کرے گا, شیطان تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا. بس سمجھ لینا, ایک بار اپنے رب سے رشتہ جوڑ لیے ہو, اب توڑنے کی کوشش مت کرنا. اب اگر کوئی بندہ اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے, ساری دنیا مل کر کے اسے شکست دینا چاہے وہ نہیں دے سکتی, اس لیے کہ توبہ کرنے والے کے کامیابی کی بشارت میرے کریم نے خود عطا فرمائی. تو آج مجھے آپ کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم سب کا وجود اتنا بوجھل ہو گیا, بڑی معذرت کے ساتھ کہ اب تو نماز بھی بوجھ بن گئی. اب خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہتی. جو تو نماز پڑھ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے بوجھ اتار رہے ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, گھنٹوں کہیں کھڑا رہنا ہو, گھنٹوں کہیں جو ہے گپ شپ کرنا ہو تو ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کہیں اور بیٹھنا ہو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اللہ کے گھر میں دل کیوں نہیں لگتا؟ قرآن مقدس کی تلاوت میں دل کیوں نہیں لگتا؟ رکوع اور سجود کے اندر دل کیوں نہیں لگتا؟ قیام میں دل کیوں نہیں لگتا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ گناہوں نے ہمارے ہاتھ پیر اور سر کے اندر زنجیریں ڈال دی ہیں, جس کی وجہ سے یہ سب ہمیں بوجھل محسوس ہوتا ہے. اللہ والوں کی شان تو یہ تھی, پوری رات قیام کے اندر گزر جاتی تھی اور پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس بوجھ کو اگر اتارنا ہے, ان زنجیروں کو اگر توڑنا ہے, تو بس اس کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے سچے دل سے توبہ کر لو. اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو میرے کریم کی شان یہ ہے کہ وہ صرف معاف نہیں فرماتا, بلکہ وہ فرماتا ہے توبہ کرنے والے, دنیا تجھ سے نفرت بھلے کرے لیکن میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور جب خدا کسی سے محبت کرے تو آپ اندازہ لگائیں اس بندے کا مقام کتنا بلند و بالا اور اس کی قسمت کتنی عروج پر ہوگی. تو آج کے اجتماع میں مجھے آپ کو یہی پیغام دینا ہے, اللہ نہ کرے, صد بار نہ کرے, اگر زندگی گناہوں میں آج تک گزری ہو تو اب سچے دل سے توبہ کر لو. مصیبتیں بھی چھٹیں گی, تکلیفیں بھی دور ہوں گی, اور اللہ عز و جل کی رحمتوں کی بارشیں بھی نازل ہوں گی. اور سب سے بڑی چیز, دل کو اللہ سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ بھی یاد رکھیں, اگر کوئی سچی توبہ کرے
تو اس کی برکتیں قرآن و احادیث کی روشنی میں کیا ہیں، زندگی رہی تو پھر میں کبھی عرض کروں گا۔ حالانکہ مجھے آج مومن کی تیسری صفت کا تذکرہ کرنا تھا، لیکن چونکہ تھکاوٹ، سفر، شب بیداریاں اور مصروفیات کی بنیاد پر میں اس حوالے سے صحیح طور پر مطالعہ نہ کر سکا، اس لیے آج میں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ زندگی باقی رہی تو آپ انشاءاللہ STI چینل پر تیسری صفت کے بارے میں اور چوتھی صفت کے بارے میں اسی ہفتے میں کہیں سے آپ کو اطلاع ملے گی، آپ اس بیان کو سن سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہم سب کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت فی الدین نصیب فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔